इंडिया पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान दूरियां खत्म करने की कोशिशें। जियाली क़यादत ने आज शहबाज शरीफ के इशाइये में शिरकत की दावत कबूल कर ली। यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ और शहरी रहमान शरीक होंगे। जिसको हुकूमत गिराने का शौक है पूरा कर ले। किसी प्रेशर ग्रुप के हाथों ब्लैकमेल नहीं होंगे। इक़्तिदार बचाने के लिए किसी को एनआरओ नहीं देंगे। हमारी पूरी सियासी जिदोजहद कानून की हुक्मरानी के लिए थी। मंशूर से पीछे नहीं हटेंगे। वज़ीर आज़म की पीटीआई कोर कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। बिला तफरीक एहतसाब जारी रखने का आज़म। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ के बड़ों का इजलास। वज़ीर आला पंजाब की तरीन ग्रुप से मुलाकात पर ब्रीफिंग। किसी को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया, ना ही ऐसा करेंगे। हुकूमत किसी तहकीकाती इदारे पर भी असरअंदाज नहीं होगी। उस्मान बुज़दार की यकीन दहानी। पीटीआई कोर कमेटी इजलास में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन के ट्वीट का तस्करा। जिम्मेदार को नौकरी से फारिग करने की तजवीज़। जिस इदारे पर सवाल उठते रहे हैं उसे मोहतात रहना चाहिए। मुलव्विस अनासिर के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। शुरका का मुतालिबा। जहांगीर तरीन हमख्याल ग्रुप का ज़ोहराना एक रोज के लिए मुलतवी। तहरीक इंसाफ कोर कमेटी इजलास के बाद पैदा शुदा सूरत हाल पर गौर होगा। पीडीएम अपने ही वजन तले दब चुकी, कहीं पर कोई खतरा नहीं, हालात ठीक हैं। इमरान खान की सियासत की बुनियाद ही इंसाफ है। हो ही नहीं सकता कि वज़ीर आज़म अपने वादे से मुनहरिफ हो जाएं। जहांगीर तरीन ने गैर कानूनी काम नहीं किया तो सरफरू होंगे। असद उमर की सक्कर में गुफ्तगू। जब तक एफबीआर के रेवेन्यूज नहीं बढ़ेंगे, हमारे पास रेवेन्यूज नहीं बढ़ेंगे, हुकूमत हमेशा मकरूज ही रहेगी और फिस्कल डेफिसिट जो है वो कम नहीं होंगे। रेवेन्यूज 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 पूरे मुल्क से पैसे इकट्ठे होते हैं और 9 शहरों में खर्च हो जाते हैं 85%। ये नहीं होना चाहिए। ये जब हम ठीक करेंगे तो हमारा ख्याल ये है कि ये 6% ग्रोथ इंशाल्लाह होगी, लेकिन हमने इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ करनी है। शरह नमू 3.94% ही है। इसे मुतनाज़े नहीं बनाना चाहिए। मईशत की बहाली के लिए शॉर्ट और लॉन्ग टर्म प्लान तैयार। महंगाई का खात्मा अव्वलीन तरजीह। ज़ख़ीरा अंदोज़ों से निपटना होगा। बरामदात और रेवेन्यू में इजाफा करना पड़ेगा। एफबीआर के महसूलात बढ़ने तक मकरूज रहेंगे। IMF ने इस बार सख्त रवैया अपनाया। वज़ीर खजाना शौकत तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 4% ग्रोथ रेट। वज़ीर आज़म और मुआशी टीम की गैर मामूली कारकर्दगी। पाकिस्तानी मईशत अब टेक ऑफ कर चुकी। अपोजिशन सियासी इंतशार के लिए मुआशी तरक्की पर तनकीद कर रही है। इनकी सियासी दुकान बंद हो चुकी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद। इमरान साहब का विजन है झूठ बोलना। झूठ बोलो इलेक्ट्रॉनिकली, उसके बाद भूल जाओ। इमरान साहब का विजन है 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, चीनी कमीशन, IMF नहीं जाऊंगा। अवाम के साथ फ्रॉड करो, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के मंसूबों को मुतनाज़ा बनाओ, उसके बाद उनको कहो कि महंगे तरीन मंसूबे थे और उन्हीं के ऊपर तख्तियां लगाओ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मुआशी तरक्की के तमाम दावे बेबुनियाद। झूठ। इमरान खान का विजन। तब्दीली सरकार ने 3 साल सिर्फ गलत बयानी की। जब अरबों का डाका मार लिया जाता है तो इंक्वायरी कमीशन बना दिया जाता है। बनी काला का किचन चलाने वाली ATMs की सहूलतकारी तो बनती है। मरियम औरंगजेब की गरज बरस। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के मंसूबों पर तख्तियां लगाने का इल्जाम।
چیلنج کرتا ہوں ان کے تمام ہستیوں کو، جتنے بڑے اکانومسٹ یہ بنے ہوئے ہیں جنہوں نے جعلی گروتھ دکھائی تھی، وہ اسحاق ڈار کو بلا لینا واپس. آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آئیں آگے بیٹھ کے مناظرہ کر لیتے ہیں. اور آپ لوگوں کا تجربہ جعلی اکاؤنٹس بنانے کا ہے، آپ لوگوں کا تجربہ منی لانڈرنگ کرنے کا ہے. ملک درالسمت میں گامزن فاروق حبیب کا اسحاق ڈار سمیت نون لیگی رہنماؤں کو مناظرے کا چیلنج. خدا کا خوف کریں، آپ کو صرف منی لانڈرنگ کا تجربہ ہے. وزیر اعظم عمران خان لندن میں جائیدادیں نہیں بنا رہے، وزیر مملکت کا جواب. چودھری نثار رکن پنجاب اسمبلی کی حیثیت سے آج حلف اٹھائیں گے. سوچ اور موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. الیکشن کا بائیکاٹ کرنا اور میدان کھلا چھوڑنا بڑی سیاسی غلطی ہوگی. سابق وزیر داخلہ کا اسمبلی سے تنخواہ اور مراد نہ لینے کا اعلان. پاکستان رواں سال 5 جون کو عالمی یوم ماحولیات کی میزبانی کرے گا. وزیر اعظم کو صدارت کے لیے چن لیا گیا. عمران خان 4 جون کی رات عالمی کانفرنس سے خطاب کریں گے. اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری اور دیگر رہنما بھی شریک ہوں گے. نور الحق قادری اور سعودی وزیر حج کا ٹیلی فونک رابطہ. عازمین کی تعداد طے ہونا باقی. سعودی حکومت نے ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا. وزیر مذہبی امور کی وضاحت. لاک ڈاؤن اور SOPs پر عمل درآمد کے نتائج. ملک میں کرونا کی مجموعی صورتحال میں بہتری. مثبت کیسز کی شرح 5% سے بھی نیچے آ گئی. 24 گھنٹے کے دوران مہلک وائرس کے باعث 74 اموات. 3084 نئے مریض رجسٹرڈ. پاکستان بھر میں ایکٹیو کیسز کی تعداد کم ہو کر 62,620 ہو گئی. میں کرونا کا زور. مثبت کیسز کی شرح 8.37% تک پہنچ گئی. کراچی میں 13.8% ریکارڈ. جو اقدامات تجویز کیے تھے وفاق نے نہیں مانے. SOPs پر عمل درآمد کے لیے مزید سختی کی جائے گی. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی پریس کانفرنس. کراچی میں جو پازیٹیوٹی ہے وہ 13.60% ہے. اب یہ تشویش کی چیز ہے جس پہ ہم نے آنکھیں نہیں بند کر دی تھی کہ سب ٹھیک ہے اور آگے چلیں. ہم نے تھوڑی سی سختی اور کرنی ہے. ریلیکسیشن کی تو بات ہی نہیں، اور کب ہم ریلیکس کریں گے یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے. یہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے لوگوں کے اوپر کہ وہ کتنا اچھی طریقے سے ان SOPs کو فالو کرتے ہیں تاکہ کچھ کھلنے کی باتیں کی جائیں. سندھ میں کرونا کی صورتحال خراب. ہاٹ اسپاٹ علاقوں میں SOPs پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت. صوبے میں صبح 5 سے شام 6 بجے تک کاروبار کی اجازت. جمعہ اور اتوار کو دکانیں مارکیٹس بند رہیں گی. تعلیمی ادارے مزید 2 ہفتے نہ کھولنے کی ہدایت. شادی ہال، انڈور گیمز، پارک اور سنیما گھر بھی بند رہیں گے. صوبائی محکمہ داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. تعلیمی اداروں کی بندش اور امتحانات سے متعلق اور بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس آج طلب. شفقت محمود صدارت کریں گے. موسم گرما کی چھٹیوں، اساتذہ اور دیگر سٹاف کی ویکسینیشن کے امور بھی زیر غور آئیں گے. بھارت میں کرونا سے تباہی کم نہ ہو سکی. مہلک وائرس سے اموات 3 لاکھ سے تجاوز. 24 گھنٹے کے دوران 4,500 افراد ہلاک. مزید 2,22,000 سے زائد افراد کورونا میں مبتلا.
شکارپور کے قریب کچے کے علاقے میں پولیس کا سرچ آپریشن، ڈاکوؤں نے بختر بند گاڑی پر راکٹ لانچر داغ دیا، 3 اہلکار شہید، 4 زخمی۔ فائرنگ کے تبادلے میں کئی لٹیروں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات۔ شہداء کی نماز جنازہ ادا، پولیس کے دستے نے سلامی پیش کی۔ ٹنڈو محمد خان میں افسوسناک واقعہ، پکنک منانے آئے 3 دوست نہر میں ڈوب کر جاں بحق، لاشیں کراچی منتقل کر دی گئیں۔ ماہرہ قتل کیس کی تحقیقات میں اہم پیش رفت، پولیس نے مقدمے میں نامزد ظاہر جدون کو حراست میں لے لیا، ملزم بھائی اور کزن کے ساتھ شامل تفتیش ہونے تھانے آیا تھا۔ سلامتی کونسل کے 4 اجلاس ہوئے اور چاروں اجلاس بے نتیجہ رہے۔ ایک فیصلہ کیا گیا کہ ہم اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے رجوع کریں اور اس اجلاس کی پہلی ہی نشست میں سیز فائر کا اعلان ہوا، اور یہ بھیجا جو خون خرابہ ہوا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے، اس کا تعین ہونا چاہیے۔ فلسطین پر بمباری، اسرائیل نے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی، بے گناہوں کے خون اور تباہی کے ذمہ دار کا تعین ہونا چاہیے، معاملے کا مستقل حل تلاش کرنا ہوگا۔ شاہ محمود قریشی کی اسلام آباد میں گفتگو، وزیر خارجہ کی وطن واپسی، ایئرپورٹ پر شاندار استقبال۔ نہتے فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار، کراچی میں جماعت اسلامی کا مارچ، کارکنوں کی بڑی تعداد شریک۔ اسرائیل ناجائز ریاست کسی صورت قبول نہیں کریں گے، بیت المقدس یہودیوں کے لیے قبرستان بنے گا۔ سراج الحق کا غزہ کی تعمیر نو کے لیے بین الاقوامی فنڈ قائم کرنے کا مطالبہ۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل اشتعال انگیزیاں جاری، صہیونی فورسز ایک بار پھر مسجد اقصی میں داخل، نوجوانوں پر تشدد، فائرنگ بھی کی گئی، متعدد فلسطینی گرفتار۔ غزہ میں بڑی عمارتوں کو خفت مٹانے اور فوج میں پھیلی مایوسی دور کرنے کے لیے نشانہ بنایا گیا، اسرائیلی پائلٹ کا اعتراف۔ اٹلی میں افسوسناک حادثہ، آسٹریسا میں کیبل کار ٹوٹ گئی، 13 افراد ہلاک، 2 بچے زخمی ہو گئے، ہیلی کاپٹر کے ذریعے اسپتال منتقل کیا گیا۔ چین میں میراتھن ریس میں شریک 21 ایتھلیٹ ہلاک، 100 کلومیٹر طویل دوڑ میں 172 افراد شریک تھے، یالہ باری اور یخ بستہ ہواؤں کے سبب موسم کی شدت ہلاکتوں کا باعث بنی۔ اور کرکٹ دیوانوں کے لیے بری خبر، ٹی20 ایشیا کپ 2 سال کے لیے ملتوی، ایشین کرکٹ کونسل کے ہنگامی اجلاس میں فیصلہ، ایونٹ کی نئی تاریخوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز، میں ہوں محمد عظیم۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ تعلیمی ادارے کھلیں گے یا بند رہیں گے، اہم فیصلہ